فیصل واڈا صاحب ہیں, سینئر رہنما ہیں, سینئر سیاسی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. واڈا صاحب ویری وارم ویلکم پروگرام. تحریک انصاف سے تھا اب میں کہتے رکنے لگا تھا, پھر میں نے کہا ابھی تک آپ نے لا تلقی کا اعلان کر دیا یا نہیں کر دیا؟ میں نے تو نہیں کیا, سر نے, باس نے ہمارے کہہ دیا, تو دیٹس دی اینڈ آف دی اسٹوری. فیصل واڈا صاحب, یہ تحفے جب آتے ہیں تو کیبنٹ وغیرہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس دورے کے اوپر یہ تحفے ملے تھے, پروٹوکول آفیسر باقاعدہ اس کا اندراج کرتا ہے, مال خانے میں جاتے ہیں, پھر آپ اس کو اگر توشہ خانہ سے لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کا بھی طریقہ کار ہے. اس گھڑی کی قیمت پہلے ادا کر کے نہیں لی گئی, گھڑی بکنے کے بعد اس کی قیمت ادا کی گئی. گھڑی اس کے بغیر پاکستان سے باہر جا ہی نہیں سکتی, انلیگل ایکٹ ہے. یہ کیسے ہوا تھا؟ ندیم علی صاحب, مجھے تو اس کی ڈیٹیلز کا نہیں پتہ کہ یہ توشہ خانہ سے کب لی گئی اور پہلے چلی گئی یا بعد میں چلی گئی. سوال صرف یہاں اتنا ہے کہ جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں اور جتنے سال میں نے زندگی کی ان کے ساتھ دیے ہیں, میرے لیے بڑا مشکل اور بڑا افسوسناک یہ چیز ہے کہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور شہرت دی ہے کہ اگر وہ کسی پانی کی بوتل کو ہاتھ لگا لیں تو ان کو ایڈ کی مد میں کروڑوں روپے مل جائیں, وہ کسی فون کو پکڑ لیں تو ان کو کروڑوں روپے کی مد میں میڈیا کیمپین کے تھرو ان کو پیسہ دے دیا جائے, وہ کامنٹری کا مائک اٹھا لیں تو ان کو پیسہ مل جائے. تو ایک آدمی جس کے لیے پیسہ کبھی پرابلم تھا ہی نہیں زندگی میں, اور اس نے پیسے کو کبھی ترجیح بھی نہیں دی, اور ہم نے دیکھا ہے, اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے, ان کے ہوتے ہوئے یہ کام ہو گیا. یہ اس وقت بھی ہمارے لیے ایک ریزرویشن کا پوائنٹ تھا جب ہم کابینہ کا حصہ تھے, اور اس پہ بڑی کھل کے بات بھی ہوتی رہی. لیکن بہرحال میں آپ کو یاد ہوگا میں انٹرویوز کے بعد آپ سے کئی دفعہ پوچھتا تھا کہ یہ 3 چیزوں کی ایک شہرت تھی. ایک محمد بن سلمان کی گھڑی کہ وہ بیچی گئی ہے, ایک وہ کلاشنکوف کہتے تھے گولڈ پلیٹڈ ہے یا پتہ نہیں سونے کی بنی ہوئی. میں نے آپ سے یہ 2-3 دفعہ یہ باتیں پوچھی ہیں کہ عمران خان کو کیا ان چیزوں کی کمی ہے, وہ لیکن کیا کیوں, یہ کام کیا عمران نے, کیوں کیا؟ ندیم علی صاحب دیکھیں, میرا تو وہ باس رہ چکے ہیں, میرے لیے خود یہ ایک کوشچن ہے, کیونکہ اتنی پاپولیرٹی, اتنی عزت آج بھی ان کو اللہ نے دی. کیوں کیا آج بھی وہ کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑ لیں تو کروڑوں روپے مل جائیں گے جتنے کی بیچی ہے. کیوں کیا؟ عمر صاحب کو تو شاید اچھی ڈیل مل گئی, ورنہ عمر صاحب کی بجائے اگر ہمیں کہتے تو ہم اس سے زیادہ اچھے پیسے دے دیتے. آپ اسے زیادہ پیسے دے, ٹھیک ہے, تو جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. لیکن لے کے کون گیا؟ میرے صاحب یہ تو دیکھیں, یہ تو ابھی سب چیزیں پروب ہو رہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کل سے آپ بڑی شہرت میں ہیں. آپ کے ساتھ ان کی جو عمر فاروق صاحب ہیں, ان کی تصویر آپ کے ساتھ, عمر ایوب کے ساتھ, نعیم الحق صاحب کے ساتھ. دیکھیں ندیم علی صاحب, عمر صاحب سے میری ملاقات ایک ڈیلیگیشن کے طور پہ بہت آفیشیل ہوئی ہے, اور اس میں کوئی جھکی چھپی کوئی غلط کام نہیں ہوا. باقی وزیر بھی ملے ہیں, اور مجھ سے اس وقت ان کے ساتھ ایک آپ کو کس نے کہا تھا رائل ہائنس جو ہیں دبئی کے مختوم, اگر میں ان کا المختوم فیملی سے جو بھی نام ہوگا, فیملی سے تھے, ان کے ساتھ عمر صاحب ڈیلیگیشن کا حصہ تھے. ان کا انٹرسٹ تھا پاکستان کی چیزوں کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا. سرمایہ کاری کرنے. نہیں. اچھا, میرے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو اس میں واٹر سے ریلیٹڈ. آپ کب ملے تھے؟ میرے خیال سے میری وزارت آنے کے 1-1.5 سال بعد. تو تقریباً وہی ٹائم فریم بنتا ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. 19 کا اینڈ یا 20 کی بگننگ یا میڈل. آپ کو میٹنگ کے لیے کس نے بولا تھا؟ مجھے وزارت نے بھی کہا تھا, اور مجھے اعظم خان صاحب کو بھی فون آیا تھا کہ ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے. اعظم خان کا پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر, ان کی کال آئی کہ آپ آئے ہوئے ہیں یہ عمر فاروق ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ, تو آپ ان سے مل لیں. نہیں ملنے کو مطلب یہ آفیشیل ہے, اس میں کوئی غلط کام نہیں ہو رہا. نہ عمر فاروق صاحب کوئی غلط کام کر رہے ہیں, نہ مختوم صاحب کوئی غلط کام کر رہے ہیں, نہ میں ایز اے وزیر پبلکلی مل رہا ہوں اپنی وزارت کے آفس کے اندر, اپنی وزارت کے سٹاف کے ساتھ. عمر فاروق کے اوپر بہت سارے مقدمات ہیں, اتنا صاف ستھرا معاملہ نہیں تھا, اسٹریٹ فارورڈ کوئی انویسٹر نہیں تھے کہ کوئی رائل فیملی آئی ہے یا انویسٹمنٹ کر رہی ہے. ندیم ملک صاحب, میں آپ کو اس کا کلیئر کر دوں, عمر صاحب آپ کو خود کلیئر کریں گے. لیکن کیسز اگر مجھ پہ بھی اگر 10 بنے ہوئے ہیں, تو یہ تو جس دن جرم ثابت ہوگا اس دن میں مجرم ہوں گا, تب تک تو میں ملزم ہوں. اور دوسرا یہ کہ عمر صاحب تب تک انویسٹمنٹ ڈسکس کی جا سکتی ہے سرکاری سطح پر. عمر صاحب واز پارٹ آف دا ڈیلیگیشن, اور ڈیلیگیشن ہے مختوم صاحب تھے, اور دبئی کا ڈیلیگیشن, اٹ واز ناٹ عمر صاحب اونلی اور مختوم صاحب, ان کا پورا ڈیلیگیشن آیا تھا. اور ہمارا بھی منسٹری سے پورا سٹاف اور ڈیلیگیشن کی طرح جیسے بیٹھتے ویسے بیٹھے, انہوں نے بات کی, ہم نے سنی, ہم نے آگے اپنی بات کی, نہ وہ مٹیریلائز ہوئی نہ اس سے آگے بڑھی. تو آفیشیلی آپ 500 ڈیلیگیشن سے ملتے ہیں, اور اس وقت کی آئی بی اور اس وقت کی ISI. اگر ایسا کوئی کیس تھا اور ایسا کوئی سچویشن تھی, عمر فاروق کا تھا نا, عمر فاروق سے پوچھے. نہیں کیسے کیس تھا بھائی, جس ٹائم میں ملا ہوں ندیم ملک صاحب, میں بڑا کلیئر کر دوں آپ کو, آئی بی اور ISI اس ٹائم کی. عمر فاروق سے سن لیں, میں کلیئر کر دوں, پھر عمر صاحب سے آپ پوچھ لیجیے گا. اگر ایسا کوئی آدمی سپوزٹلی غلط آدمی مل رہا ہو کسی وزیر سے, تو آئی بی اس ٹائم کی اور اس ٹائم کی ISI, جس کے چیف آپ کو پتا ہے دونوں کے کون تھے,
ان کا کام ہوتا ہے اور وہ ملنے نہیں دیتے. سو اس وقت تو میرا نہیں خیال کہ عمر صاحب کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن تھا جس کے تحت آپ یہ سوال آج اٹھا بھی سکتے ہیں.